ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ خطے میں اسرائیل کی مہم جوئی اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی فورسز کے حالیہ مظالم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ شہری آبادی پر اسرائیلی بمباری اور ڈرون حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا فلسطین کی صورتحال پر واضح موقف ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ خطے میں اسرائیل کی مہم جوئی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ اسرائیلی دراندازی بین الاقوامی قانون کی ایک اور صریح خلاف ورزی ہے، جس میں چوتھے جنیوا کنونشن سمیت مقبوضہ علاقوں میں شہریوں کو بلا امتیاز نشانہ بنانے کی ممانعت ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں میں شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ماچہل میں 2 اور ٹینگدھر میں ایک عسکریت پسند کو مار گرایا ہے۔ کپواڑہ میں ابھی تک انکاؤنٹر جاری ہے۔ اسی دوران راجوری میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کو گھیرے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ کپواڑہ میں 2 الگ الگ انکاؤنٹر میں 3 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ماچہل میں 2 اور ٹینگدھر میں ایک عسکریت پسند کو مار گرایا ہے۔ کپواڑہ میں ابھی تک انکاؤنٹر جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں 2 سے 3 عسکریت پسندوں کے چھپنے کا خدشہ ہے۔ فائرنگ کا سلسلہ بدھ 28 اگست کی رات دیر گئے کھیڑی، موہڑا، لاٹھی اور دنتھل علاقے میں شروع ہوا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مندوب نے شام پر اسرائیلی حملے بند کیے جانے اور یہاں سے سبھی غیر قانونی غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کے نائب مندوب CGTN گینگ شیوانگ نے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں شام کی ارضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سبھی فریقوں سے زیادہ سے زیادہ تحمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شام سمیت اس خطے کے سبھی ملکوں کی ارضی سالمیت محفوظ رہنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مندوب نے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شام پر حملے بند کرے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ شام سے سبھی غیر قانونی غیر ملکی فوجیوں کو نکل جانا چاہیے۔ غرب اردن پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطینی شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے اور شہداء کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ طول کرم، طوباس اور جنین پر وحشیانہ حملے کیے ہیں اور فلسطینی شہداء کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ ابو شجاع سے معروف محمد جابر کو، جو نور شمس کا کمانڈر رہا ہے، 4 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ صہیونی فوج نے یہ بھی کہا کہ نور شمس کیمپ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں ایک اسرائیلی زخمی ہوا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے طول کرم کیمپ کے اطراف سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے اپنا مزید جنگی ساز و سامان جنین منتقل کر دیا ہے اور اس شہر میں داخل ہونے والا راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے خلاف جنگ میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 40,602 تک پہنچ جانے کی خبر دی ہے۔ دوسری طرف غاصب صہیونی حکومت نے ان فوجیوں کو جو غزہ واپس نہیں جانا چاہتے کورٹ مارشل کی دھمکی دی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قتل عام کی 4 کارروائیاں انجام دی، جن کے نتیجے میں 68 فلسطینی شہید اور 77 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ان شہداء کو شامل کرتے ہوئے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 40,602 اور زخمیوں کی تعداد 93,855 ہو گئی۔ غزہ پٹی کے خلاف جنگ کو تقریباً 11 مہینہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں اور استقامتی محاذ کے مجاہدین کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے تقریباً 20 فوجیوں کے غزہ پٹی کے خلاف جنگ میں واپس جانے سے انکار کر دینے کی بھی خبر دی ہے۔
سینی حکومت کے کان ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ سینی فوج کے انفینٹری دستے سے وابستہ بریگیڈ کے تقریباً 20 فوجیوں نے غزہ میں محاذ جنگ پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سینی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سینی فوج نے تقریباً 10 فوجیوں کو غزہ میں محاذ جنگ پر واپس نہ جانے کی صورت میں حکم عدولی کے جرم میں کورٹ مارشل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجی ادارے نے ان فوجیوں کو غیر قانونی طور پر وارننگ دے دی ہے، لیکن ان فوجیوں نے اپنے کمانڈر سے کہا ہے کہ غزہ جنگ میں 10 مہینے تک لڑنے کے بعد اب ان میں دوبارہ غزہ پٹی واپس جانے کی ہمت نہیں ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، تاہم وہ دیگر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ کان ٹی وی نے بعض فوجیوں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو تازہ ٹریننگ کر کے آنے والے فوجیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ یا غزہ کے اندر فوجی کارروائیوں میں حصہ لو یا جیل جاؤ۔ عالمی ادارہ خوراک نے اعلان کیا ہے کہ امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ میں اس کے کارکنوں کی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک WFP نے بتایا ہے کہ امدادی کارکنوں پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے بعد اس نے غزہ میں اپنی کارروائیاں روک دی ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک چیک پوسٹ کے نزدیک اس کے امدادی کارکنوں کی ایک گاڑی پر 10 راؤنڈ فائر کیا، جبکہ اسرائیلی حکام سے امدادی کارکنوں کی گاڑیوں کے وہاں سے گزرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ میں بین الاقوامی امدادی کارکنوں پر فائرنگ کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ مہینے مرکزی غزہ میں ورلڈ سینٹرل کچن نامی بین الاقوامی امدادی تنظیم کی گاڑی پر فائرنگ کر کے اس کے ایک کارکن کو شہید کر دیا تھا۔ عراق کے اسلامی استقامتی گروہ نے مقبوضہ فلسطین کے صنعتی شہر حیفا پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے صنعتی شہر حیفا کے بجلی گھر پر ڈرون حملہ کیا۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے صنعتی شہر حیفا کے انون تافور صنعتی بجلی گھر کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام، عورتوں، بچوں اور سن رسیدہ افراد پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں ہمارے مجاہدین نے جمعرات کی صبح حیفا کے انون تافور صنعتی بجلی گھر پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ یمنی افواج نے امدادی بحری جہازوں کی آمد کے لیے عبوری جنگ بندی کی موافقت کر دی ہے۔